ایک کویسچن کیا تھا کہ جمعے کی نماز میں ہم بیٹھے ہیں، ابھی خطبہ ہونا ہے اس کے انتظار میں، تو کیا قضا نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو پڑھ تو سکتے ہیں، لیکن آپ نے چونکہ سعودیہ سے غالباً یہ کال کی ہے تو وہاں ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہی زوال آفتاب ختم ہوتا ہے، ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے، تو فوراً اذان ہوتی ہے اور فوراً خطبہ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر شروع میں آ کر بیٹھ گئے اس سے پہلے، تو ابھی زوال کا وقت چل رہا ہے، تو آپ کیلنڈر وہاں پہ دیکھیے گا، نماز کے اوقات کے کیلنڈر مل جاتے ہیں، اس میں ایک خانے میں لکھا ہوتا ہے دحوہ کبریٰ، دوسرے میں لکھا ہوتا ہے وقت ظہر یا زوال آفتاب اور پھر وقت ظہر۔ تو یہ جو دحوہ کبریٰ اور وقت ظہر، ان کے درمیان جو وقت ہے یہ زوال کا وقت ہوتا ہے، اس میں کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ وہاں چونکہ بالکل اول وقت میں نماز ادا کی جاتی ہے، اس لیے زوال کے ختم ہوتے ہی فوراً متصلاً اذان اور اس کے بعد جماعت ہو جاتی ہے، بلکہ بعض نے تو یہ بھی بتایا کہ بعض اوقات زوال کے وقت میں پہلی اذان ہو جاتی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر آپ وہاں پہ آ کے انتظار میں بیٹھ گئے تو پہلے یہ دیکھ لیں کہ زوال کا وقت تو نہیں چل رہا، اگر چل رہا ہے تو پھر تو آپ ادا نہیں کر سکیں گے، اگر نہیں چل رہا، ظہر کا وقت شروع ہو چکا ہے اور ابھی خطبے میں دیر ہے، تو بالکل آپ قضا نماز ادا کر سکتے ہیں۔ ایک ہی کہتے ہیں کہ یہ سعودیہ میں انہوں نے کسی کے پیچھے نماز پڑھی تو ان پہ کہتے ہیں وہاں کے جو امام حضرات ہوتے ہیں ان پر جب سجدہ سہو لازم ہوتا ہے تو وہ آخر میں پہلے سجدہ سہو کرتے ہیں پھر سلام پھیرتے ہیں، تو کیا ہم بھی اکیلے میں ایسا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، اگر آپ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقلد ہیں یعنی حنفی ہیں، تو ہمارے نزدیک طریقہ کار یہ ہے کہ التحیات پڑھنے کے بعد، یعنی اگر سجدہ سہو واجب ہے تو قاعدہ اخیرہ میں التحیات پڑھنے کے بعد سیدھی جانب سلام پھیریں گے اور پھر 2 سجدے کریں گے اس کے، یعنی وہ سجدہ سہو، اس کے بعد جو ہے وہ التحیات وغیرہ پڑھ کے نماز کو ختم کریں گے۔ وہ امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ والا طریقہ ہے، تو حنفی مقلد کو اپنے امام کا ہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے، تو لہٰذا آپ جماعت میں ہوں یا اپنے گھر میں ہوں، آپ کو اسی طریقے سے فقہ حنفی کے مطابق عمل اختیار کرنا چاہیے۔ یہ بھائی نے فرمایا